بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اگر نماز کے دوران ہوا خارج ہو جائے یعنی ہوا نکل جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا نماز کو فوری طور پر توڑ دینا چاہیے، یا نماز پڑھنے والا جماعت سے الگ ہو جائے، یا پھر نماز کو جاری رکھا جائے؟ نماز کے دوران ہوا نکلنے سے آپ کو کیا ملتا ہے اور آپ کے لیے اس کے بدلے میں کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو کچھ ایسی باتیں، ایسی چیزیں بھی بتائیں گے جن کے بارے میں علم والے لوگ یا آپ کے جاننے والے لوگ آپ کو آگاہ نہیں کرتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے، تو آپ اسے ضرور دیکھیں۔ دوستو، نماز دراصل انسان کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اس رب سے جو انسان کو پیدا کرنے والا ہے، یعنی پالنے والا ہے، بنانے والا ہے، رزق دینے والا ہے۔ نماز کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا اور کہا کہ نماز کو قائم کرو، یعنی نماز قائم کرنا اس طرح کیا جاتا ہے کہ قائم کی ہوئی چیز کبھی ختم نہیں ہوتی، یعنی جب روزانہ 5 مرتبہ آپ کو مسجد کی طرف پکارے تو اللہ کی بارگاہ میں جا کر پیش ہو جائے اور اس بات کو اپنے ذہن میں رکھا جائے کہ دراصل آپ اللہ کے گھر جا رہے ہیں۔ اللہ کو آپ کے قیام، رکوع اور سجود کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کے دل کے اندر جو تقوی موجود ہے کہ آپ اس دو جہاں کے رب کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کی وہ نیت اور اس تقوی کو دیکھتا ہے۔ پیارے دوستو، جب کسی انسان کے دل کے اندر یہ خیال بیٹھ گیا اور ایمان کی حد تک بیٹھ گیا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے کچھ آداب ہے، ان کو جان لینا بہت ضروری ہے، ورنہ اسی عبادت کے لیے آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اگر ان آداب میں کوتاہی کی جائے تو یہ معاملہ بخشش کی بجائے آپ کے لیے گناہ کا کارن بن سکتا ہے، اسی لیے ان تمام آداب کو جان لینا بہت ہی ضروری ہے۔ دوستو، نماز کے لیے جس جگہ کو چنا جائے وہ پاک اور صاف ہونی چاہیے، یہ ہر مسلمان کو پتہ ہوتا ہے۔ آپ جہاں کھڑے ہو کر نماز ادا کریں وہاں روشنی ہونی چاہیے، اور آپ کا رخ یعنی آپ کا منہ قبلہ شریف یعنی خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے۔ انسان کے جسم پر کسی قسم کی کوئی ناپاکی یعنی کوڑا یا گندگی نہیں ہونی چاہیے۔ کپڑے پاک اور صاف ہونے چاہیے، جسم پاک ہونا چاہیے، اور ہر نماز سے پہلے وضو کر لینا ضروری ہے۔ وضو کے کچھ فرائض ہے جن کو پورا کرنا ضروری ہے، ورنہ ان کے بغیر وضو نہیں ہوگا، اور اگر کسی شخص کا وضو نہ ہو اور وہ نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر کھڑا ہو جائے تو اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ نماز نہیں ہوگی۔ دوستو، جب وضو کر لیا جائے اور کوئی شخص نماز ادا کرنے کے لیے مصلی پر کھڑا ہو اور نماز ادا کر رہا ہو تو اپنے اس وضو کا خیال رکھے، کیونکہ اگر وضو ٹوٹ گیا تو اس کے نتیجے میں نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ اور اس سلسلے میں سب سے اہم مسئلہ اور سب سے اہم سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر نماز کے دوران ہوا نکل جائے تو اس کے نتیجے میں کیا نماز سے الگ ہو جائے یا پھر نماز کو جاری رکھا جائے؟ بہت سے لوگوں کو گیس کی پرابلم ہوتی ہے، ایسیڈیٹی کی پرابلم ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ پیارے دوستو، یہاں پر آپ کے لیے ایک بہت ہی اہم واقعہ بتاتے ہیں جس سے اس بات کی اہمیت آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس رمضان 3 لوگ نماز تراویح ادا کر رہے تھے، ان میں ایک شخص امامت کرنے والا اور 2 مقتدی تھے۔ ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر یہ نماز تراویح ادا کر رہے تھے، اور وہاں جب ایک شخص کی ہوا نکل گئی تو اس کی بدبو پورے کمرے میں پھیل گئی، یعنی تینوں کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ کسی ایک شخص کا وضو ٹوٹ گیا ہے، لیکن شرمندگی کی وجہ سے کوئی ایک شخص بھی نماز سے الگ نہ ہوا اور یوں ہی مکمل نماز ادا کر لی تاکہ اسے شرمندہ نہ ہونا پڑے اور کسی کو اندازہ نہ ہو کہ اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے۔ لہٰذا یہ ایک بہت ہی شرمناک کام تھا۔ اس کے بجائے وہاں ہونا یہ چاہیے تھا کہ ترنت امام کی طرف سے یہ رائے دی جاتی کہ تینوں لوگ دوبارہ وضو کرتے ہیں تاکہ پردہ بھی رہ جاتا، جو کہ دین کا حکم ہے کہ پردہ ڈالا جائے، اور یوں نماز بھی دوبارہ پڑھی جاتی۔ لیکن پیارے دوستو، ایسا نہیں ہوا۔ لہٰذا اب یہ جان لینا ضروری ہے کہ اگر ایسی صورت آپ کے ساتھ پیش آ جائے کہ ہوا خارج ہونے سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے
اور آپ جماعت کی حالت میں ہو اور اگر آپ کسی صف کے بیچ میں ہیں اور صف بھی پہلی ہو تو آپ اس صف کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ جائے، نماز مکمل کرے یا دوبارہ وضو کر کے آئے۔ تو ایسی سچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو پیارے دوستو، آئیے اس بارے میں علماء بتاتے ہیں کہ دین اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ اگر وضو ٹوٹ جائے تو ترنت نماز سے الگ ہو جائے، دوبارہ وضو کرے اور نماز میں شامل ہو جائے۔ پیارے دوستو، حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قے مزی یا ہوا خارج ہونے کے نتیجے میں جو بھی شخص نماز ادا کر رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً نماز سے الگ ہو جائے، دوبارہ وضو کرے اور اس دوران کسی سے بات نہ کرے اور پھر نماز میں شامل ہو جائے۔ جو رکعت رہ جائے اس کو بعد میں ادا کر لے اور اپنی نماز کو مکمل کر لے۔ یعنی دین اسلام میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے دوران اس کا ہوا نکل جائے یا اسے یہ محسوس ہو یا وہ محسوس کر لے تو نماز کو جاری رکھے، بلکہ نماز سے الگ ہونے اور دوبارہ وضو کر کے نماز کو مکمل کرنے کا حکم ہے۔ اس حوالے سے علماء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس پر کچھ لوگ شرمندگی محسوس کرتے ہیں، ان کے لیے نماز سے الگ ہونا مشکل ہے، تو علماء یہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ محسوس کر لے کہ اس کی ہوا نکل گئی اور اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے جماعت سے الگ ہو جائے۔ اس سے یہ پتہ چلے گا کہ اس شخص کی نکسیر پھوٹ گئی ہے۔ یاد رہے کہ نکسیر پھوٹنے یعنی خون بہنے کے نتیجے میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ جب کوئی شخص اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کے نماز سے الگ ہوگا تو دوسرے لوگ یہی سمجھیں گے کہ اس کی نکسیر پھوٹی، اس کے ناک سے خون نکل رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ دوبارہ وضو کر کے نماز میں شامل ہوگا، اور اس طرح کسی بھی شخص کو شرمندگی سے بچایا جا سکتا ہے۔ اور دین اسلام میں جو حکم ہے کہ دوسروں کے عیب پر پردہ ڈالا جائے تو وہ بھی اس طرح پورا کیا جا سکتا ہے۔ اور پیارے دوستو، آخر میں ایک سوال ایسا جو کہ شاید کچھ لوگوں کا ہو کہ اگر کسی کو بار بار ہوا خارج ہو جائے، نکل جائے، تو اس صورت میں کیا ہر بار وضو کر کے نماز ادا کرنی ہوگی یا پھر ایک بار ہی وضو کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں؟ تو پیارے دوستو، ایسا شخص جس کو بار بار ہوا کا نکلنا، بار بار پیشاب کے قطروں کا نکلنا، خون کا نکلنا وغیرہ، ان کا حکم یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے نماز کے وقت میں تازہ وضو کر کے نماز ادا کرے گا۔ ایک وضو کے ساتھ ایک سے زائد نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اگر نماز کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے وضو کیا، پھر اسے ہوا نکلتی رہی یا جو بھی عذر پیش ہوتا رہا اور پھر نماز کا ٹائم ہونے پر نمازیں پڑھے تو نہیں ہوگی۔ اسی لیے ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے اس کے وقت میں تازہ وضو کرے۔ ایسا شخص جو مسلسل رسنے والے زخم کا مریض ہو، جو شرعاً معذور ہے، ایک وقت کے لیے ایک بار وضو کر لے، وقت کے اندر اندر جس قدر چاہے نماز ادا کر لے، قرآن کریم کو چھوئے جب تک وقت باقی ہے۔ اس وجہ سے وضو نہ ٹوٹے گا۔ ہاں، کسی اور وجہ سے وضو ٹوٹ سکتا ہے، جیسے ہی وقت ختم ہوا وضو جاتا رہا۔ اگلی نماز کے وقت کے لیے دوبارہ سے وضو کرے، جس طرح نماز ادا کر سکتا ہے، تکبیر بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ جتنی دیر مسجد میں ٹھہرے وضو کے ساتھ رہے، اسی لیے وہ اذان دینا ہو یا کوئی بھی کام ہو، مسجد میں باوضو رہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کے ذریعے سے جو ایک بہت اہم مسئلے پر بات کی گئی ہے وہ آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ چکا ہوگا کہ وضو ٹوٹنے کی صورت میں کس طرح سے آپ نماز سے الگ ہوں گے اور کیسے وضو کر کے دوبارہ نماز میں شامل ہونا ہے۔ تو پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ میں ضرور شیئر کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ